علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم اپنا ویئر آر یو گوئنگ کا لاسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم کریں گے. آج تھوڑی ہماری پوئم لینتھی تھی تو اس کو ایکسپلینیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے کنٹینیوڈ ہے. سو آپ نے اس سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ویسے تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ڈائلاگ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ان کو آپ انہی کے ڈائلاگ تک رہنے دیں. ہم اپنے کنٹیکسٹ میں بات کریں کہ ڈیٹیلڈ جہاں بھی ہمیں ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہوگی تو ہم اس کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے تھرو ہی کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، بٹ بیفور موونگ آن وہی میسج جو آپ کو بار بار دیا جا رہا ہے. آپ مجھے بھی دیکھتے ہوں گے کہ بار بار جو ہے نا وہ میں ہر لیکچر میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینیٹائز کر رہا ہوتا ہوں. سو آپ لوگ بھی سیفٹی پریکاشنز جو ہے اس کو ضرور فالو کریں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو فار پیپل اراؤنڈ اس، ٹھیک ہے؟ چاہے اس میں ہمارے اپنی ذات ہو، چاہے ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہوں، نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہوں، یا اوور آل ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ بچوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے اور حکم سمجھ لیں تو حکم ہے، بینگ اے فادرلی فگر. تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سیف زون میں، سیف ڈسٹنس پر جو ہے وہ رکھ کے چلنا ہے. آج ہمارا جیسے میں نے بھی بتایا کہ ویئر آر یو گوئنگ کا لاسٹ انشاءاللہ لیکچر ہوگا، تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے. اب اس سے پہلے ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ کس طرح سے جو ہارر ہے یا ریڈر ہے یا اس سے پہلے جو فیئرر ہے، یہ 2-3 ڈفرینٹ نام اس نے دیے، یہ کس طرح سے اس ڈٹرمنڈ آدمی کو، جس کا نام وہ کبھی رائڈر کہتا ہے، جس کو وہ کبھی فورر کہتا ہے، جس کو وہ کبھی جو ہے وہ ہیئرر کہتا ہے، اس کو بہرحال وہ پازیٹیو فورس جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس لاسٹ اسٹینزا میں ہم ایکچولی یہ دیکھیں گے کہ اس کا اس سب کے بعد الٹیمیٹ رسپانس کیا ہوتا ہے. واٹ از دا فائنل رسپانس آف دا رائڈر؟ کیونکہ ابھی تک ہم جتنا بھی ہم نے پوئم پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہے، کہ کون کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ نیگیٹو فورس از کمیونیکیٹنگ ٹورڈز پازیٹیو فورس، کہ یہ کمیونیکیشن کا فلو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف ہے. ابھی تک پازیٹیو جو فورس ہے جس کو وہ رائڈر سے ریپرزینٹ کرتا ہے اور مختلف چیزوں سے کرتا ہے، اس نے ابھی تک کوئی اپنا فیڈ بیک، ابھی تک اپنا رپلائی جو ہے وہ نہیں دیا. تو اس کا رپلائی جو ہے وہ اس فائنل اسٹینزا میں ہمیں آئے گا، اور وہ بڑے اسٹرانگ، بڑے جاندار قسم کا رپلائی ہے، اور وہ واقعی ثابت کرے گا کہ وہ واقعی ایک ڈٹرمنڈ آدمی تھا، اور اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بڑی کھل کے، بڑی کہتے ہیں نا ایکسٹراڈنری طریقے سے جو ہے بڑی تھمپنگ انداز میں جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ون گو میں، ایک جملے میں وہ کیا کرتا ہے. 3 سینزاز کی اس کی محنت ہے نیگیٹو فورس کی، اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ایک ہی لائن میں اس کا جواب دیتا ہے، اور اس کی ساری جو ایفرٹ ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے. تو کیسے یہ کرتا ہے وہ، اس کے لیے ہم چلتے ہیں پوئم کے لاسٹ اسٹینزا کی طرف. ہمیں پتہ ہے اب تک آپ بچے یوز ٹو ہو گئے ہوں گے کہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سینونیمز کرنے ہیں. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ یہاں ہم نے سمبلزم کرنے، اور لاسٹ پر اگر کوئی لٹریری ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں تو ہم لاسٹ پر وہ کریں گے. سو ہم اب دیکھیے گا اس کا کتنا اسٹرانگ رپلائی آتا ہے. کہتے ہیں آؤٹ آف، اور اسی میں ہماری لرننگ ہے. یہی WH آرڈن کا اس پوری پوئم لکھنے کا پرپز جو ہے وہ ہمیں اس لاسٹ اسٹینزا میں جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. جو پہلے 3 اسٹینزاز ہیں وہ اس کا تھیم نہیں ہے بیسیکلی، وہ تو اس نے اپنا جو تھیم ہے نا
اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک بلڈ اپ دیا ہے پہلے ہمیں, ایک فیلر دیا ہے, ایک اس تھیم تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ 3 سٹیپس تھے ڈفرینٹ. اب یہاں پر وہ اپنا تھیم جو ہے وہ بڑی تھمپنگ انداز میں, بڑی اگریسولی جو ہے وہ اپنا تھیم جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا. اور تھیم کس کے تھرو پریزنٹ کروائے گا؟ آبویسلی تھرو رائڈر. آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر. اب یہاں پر پھر وہی بات کہ پازیٹیو اور نیگیٹو فورس. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں اسٹینزا نمبر 4. اب اس میں پھر سے وہی جو اس نے پہلا دیا تھا نام, اس کو پازیٹیو فورس کو کیا کہا تھا؟ رائڈر. اور نیگیٹو فورس کو کیا کہا تھا؟ ریڈر. اور یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ریڈر کو اس نے نیگیٹو کیوں کہا, بیکاز ہی اونلی ریڈز اینڈ ڈز ناٹ ایکٹ. ٹھیک ہے, کہ وہ صرف پڑھتا رہتا ہے, کام شام کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, اس لیے اس نے اس کو نیگیٹو فورس کہا. آؤٹ آف دس ہاؤس, اب یہاں پر جو ہاؤس ہے دیٹ از دا سمبل آف ہیومن برین. ٹھیک ہے, کہ میرے اس گھر سے کیا کرو, میرے گھر سے دور چلے جاؤ. اس گھر سے, کس گھر سے؟ اس گھر سے. یہاں پر رائڈر کا مطلب ہے ٹریولر. ٹھیک ہے, اور ریڈر کا مطلب ہے a man of words, جو صرف باتیں کرنا جانتا ہے. ٹاکٹیو پرسن, آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں, ٹاکٹیو پرسن. آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر. کہتے ہیں کہ میرے اس گھر سے جو ہے وہ کیا کرو, دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. سیڈ رائڈر ٹو دا ریڈر. رائڈر نے ریڈر سے کہا. اب یہ بڑا ضروری ہے, پہلے ہی جو اس کا امپیکٹ ہے نا وہ دیکھیں کتنا پاورفل ہے, کہ بڑی حکمیہ انداز میں, بڑی امپیرٹیو انداز میں, بڑے روبدار دبدبے والے انداز میں کیا کہہ رہا ہے یہاں سے, گیٹ آؤٹ آف ہیئر. کہ میرے ذہن سے اس وہم کو, اپنے وہم کو یا اپنے اس وسوسے کو, یہ اس نیگیٹو فورس کو کیا کہہ رہا ہے کہ گیٹ آؤٹ آف مائی برین, گیٹ آؤٹ آف مائی مینٹالٹی. میرے دماغ سے, میری سوچ سے, میری تھاٹ سے کیا کرو, یہاں سے دور نکل جاؤ. یورز نیور ول. کہ یہ جو تمہارے جو ارادے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. سیٹ فارر ٹو فیئرر. اب یہاں پر ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں اس کو تھوڑا ہاؤس کا مطلب تھا, ہاؤس کس کو سمبلائز کر رہے ہیں؟ برین کو. سیٹ فارر ٹو فیئرر. اب فارر کیا تھا؟ پازیٹیو, اور فیئرر کیا تھا؟ نیگیٹو. کہتے کہ جو تم ارادے بنا کے بیٹھے ہو نا, یہ جو تم سکیمز بنا کے بیٹھے ہو, یہ جو تم میرے لیے ایک ٹریپ بچھا کے بیٹھے ہو, ایک جال بچھا کے بیٹھے ہو, اس جال میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہاؤس ہے یہاں پہ, گیٹ آؤٹ آف دس ہاؤس. اس نے یہ نہیں کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ کہ مجھے نظر نہ ہو, اس نے کہا گیٹ آؤٹ آف دس ہاؤس, میرے دماغ سے نکل جاؤ. ریزن کیا ہے؟ ریزن دماغ کی کہنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از دا باس. ہم نے پہلے بھی, میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا کہ اللہ نے جو ہمارا دماغ سب سے اوپر رکھا ہے, یہ بات نہیں غالباً ڈسکس ہوئی تھی, وہ آنکھوں والی ڈسکس ہوئی تھی, چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے ہمارا دماغ جو ہے وہ سب سے اوپر رکھا ہے, ٹاپ پہ. اور بھی اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جو کہ ظاہری بات ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. بٹ ایک حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا,
ایک ریزن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دس از دا باس، اس لیے میں نے اس کو کیا رکھا ہے، ٹاپ پہ رکھا ہے. نہیں تو گٹوں میں بھی رکھ سکتا تھا. کچھ لوگوں کی ابھی بھی عقل گٹوں میں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کہ تیری عقل تو گٹے ہیں. کچھ کی تو مطلب ماشاء اللہ وہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شہزادی مخلوق، ان کے گٹوں میں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ نے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے. کیوں؟ ٹاپ پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو باس ہوتا ہے، جو موسٹ پریشیس، جو ٹاپ موسٹ پرسن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. آپ ہیرارکی بناتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لوگوں کی آرگنائزیشن چارٹس وغیرہ بھی، تو آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں سب سے اوپر کون ہوتا ہے؟ اونر، مالک. ٹھیک ہے، جو پورے نظام کو نیچے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے دماغ کا مالک جو ہے، ہمارے دماغ کا باس جو ہے، وہ بھی کس کو بنایا ہے؟ ایک سمبالیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کی بے شمار علامتوں میں سے، اس کے بے شمار جیسچرز میں سے ایک جیسچر یہ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ دیٹ از دا ٹاپ موسٹ تھنگ یو ہیو. اس لیے میں نے اس کو کیا رکھا ہے؟ سب سے اوپر رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز، آپ میں سے میجورٹی ہے فیلڈ کے بایو کے بچے ہوں گے، یا بایو کے بچے بھی ایک جنرل نالج ہے، بایو کے بچے جو نہیں ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو اسکل ہے دیٹ از دا موسٹ اسٹرانگ بون آف آ باڈی. سب سے مضبوط کور، سب سے مضبوط کیسنگ اللہ نے دماغ کی بنائی ہے، ٹانگ کی نہیں بنائی، ہاتھ کی نہیں بنائی. ٹھیک ہے، کمر کی نہیں بنائی، بہت ساری چیزیں نہیں بنائی. سب سے مضبوط جو کور ہے، سب سے مضبوط کیسنگ جو ہے، وہ کس کی بنائی ہے؟ دماغ کی بنائی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ بیکاز ہی نوز کہ یہ کام ٹھیک کرے گا تو آٹومیٹیکلی نیچے کیا چلے گا؟ سلسلہ بالکل ٹھیک چلے گا. اگر یہاں کام گڑبڑ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نیچے بھی ساری کیا آ جائے گی؟ خرابی آ جائے گی. دیٹ از وائی دا پوئٹ ہیز سیڈ آؤٹ آف دس ہاؤس، یہاں سے نکلو. یہاں سے نکل گئے تو باقی سارا نظام کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. سو ٹو اچیو سم تھنگ بگر، یہ اس کا میسج ہے بیسیکلی، ٹو اچیو سم تھنگ سبسٹینشیل آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے. اپنے دماغ سے اس طرح کی فضول نیگیٹو تھنکنگ اس کو کیا کرنا ہے؟ ایکسکلوڈ کرنا ہے. اگر آپ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ یو ول بی آن دا رائٹ ٹریک. دے آر لوکنگ فار یو said hearer to horror. اب اس میں hearer اور نیگیٹو کیا ہے؟ ہارر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب تم مصیبتیں مجھے بتا رہے ہو نا، یہ میری تلاش میں نہیں ہے، یہ کس کی تلاش میں ہے؟ they are looking for you، یہ تمہاری تلاش میں ہے. اور یہ فیکٹ ہے، میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اس کو بہت زیادہ آبزرو کیا کہ جو شخص زیادہ ڈرتا ہے نا وہی زیادہ مرتا ہے. اگر آپ ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہیں گے، نیگیٹو سوچتے رہیں گے، نیگیٹو سوچتے رہیں گے، پٹھا سوچتے رہیں گے، نہیں یہ نہیں ہونا مجھ سے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، یہ بڑا مشکل ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ واقعی مشکل ہو جائے گا. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو. سو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار ٹھیک ہو جائے گا سب، اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ میری مدد کرے گا، میں اس کو ضرور کر لوں گا، آئی شیل بی ایبل ٹو ڈو اٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل ہے بٹ آئی ول مینیج، میں ایک ذہین آدمی ہوں، تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ جو بلیف سسٹم ہے آپ کا وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اینڈ یو ول اسٹارٹ بلیونگ کہ ہاں واقعی آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں ذہین آدمی ہوں. اور اگر آپ خود ہی کہنا شروع کر دیں گے نا میں نکما ہوں، میں فضول ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ سے چیزیں ہونا بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ سے نہیں ہو پائے گا وہ. ٹھیک ہے. سو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں، آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ ہیو بلیو ان یور سیلف. اپنے آپ پر بلیف رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور اسی حوالے سے ایک اور چیز، ایک اور جملہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ no one will respect you if you do not respect yourself. اگر آپ خود ہی بھائی اپنی عزت نہیں کر رہے تو دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں؟
اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہ، ٹھیک ہے، میں ایک نکمہ آدمی ہوں، میں ایک فضول آدمی ہوں، میں اس ایگزام کو، اس کمپٹیشن کو، زندگی میں کچھ کر دکھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی آپ نہ صرف خود یقین کرنے لگ جائیں گے اس بات پہ، بلکہ دوسرے بھی یقین کرنے لگ جائیں گے کہ یار یہ خود بندہ کہہ رہے کہ میں جاہل آدمی ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی آپ کے بارے میں نگیٹو ہی سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ سو اگر آپ چاہتے ہیں، یہ آپ بچوں کے لیے ایک سنسیئر ایڈوائس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے خود اپنی عزت کریں، اور اپنی عزت کرنا اپنی ایک کیا لیں کہ ایک مخصوص حق میں رہتے ہوئے اپنی تعریف کرنا اتنا ضروری ہے۔ ایک ایگزامپل صرف دے کے پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ تمام شانیں اسی کی ہیں، اس کو تعریف کی کوئی ضرورت ہے؟ ساری دنیا میں کوئی شخص اس کی تعریف نہ کرے تو کیا اس کی شان بڑھے گی؟ اس کی شان کوئی کم ہوگی؟ دنیا میں کوئی شخص اس کی تعریف نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کی شان کوئی کم ہوگی؟ دنیا میں سارے کافر ہو جائیں تو کیا اس کی شان میں کمی آئے گی؟ نہیں۔ اور دنیا کے سارے لوگ، اربعہ لوگ جو ہیں وہ مل کے اس کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کی شان بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تو اس کے جو احکامات ہیں نا قرآن کریم کے، وہ شاید 1 یا 2 سپاروں میں پورے کے پورے مکمل ہو جائیں گے۔ باقی آپ کو جتنے 28 29 سپارے ہیں نا، وہ اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ میں بڑا قادر ہوں، میں بڑا مالک ہوں، میں روز جزا کا مالک ہوں، میں رحمت اللہ، میں رب العالمین ہوں، میں دونوں جہانوں کا پالنے ہوں۔ اپنی تعریف اللہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بیکاز ہی نوز کہ میں اگر ان کے ذہنوں میں اپنی کبریائی کا تصور بٹھاؤں گا تو پھر یہ میری بات سنیں گے، پھر یہ مجھے مانیں گے، میری تکریم کریں گے، میری شان اور میرے جو مقام ہے اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی عزت خود کیا کریں۔ یہ سب سے بڑا جو اصل پوائنٹ جو آپ کو بتانا تھا کہ رسپیکٹ یور سیلف اف یو وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ بائی ادرس۔ اگر آپ خود ہی نہیں کر رہے اپنی رسپیکٹ تو کوئی دوسرا نہ کرے گا، نہ ہی آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ اس سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی توقع ہی رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ کلیئر ہو گیا بیٹے؟ سو وہ کہتے ہیں کہ دے آر لوکنگ فار یو سیڈ ہیرر ٹو ہارر، کہ بھی میری تلاش میں نہیں ہے، تم نیگیٹو سوچ رہے ہو، تم ان کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ جی سایہ مجھ پہ آ جائے گا، مجھ پہ بیماری حملہ کر دے گی، یہ برڈ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہاں پہ کیا ہے وہ یونڈر دا میڈن ہے ہوز آرڈر ول میڈن، ٹھیک ہے؟ تم کبھی اس کی گرینیڈ کی بات کرتے ہو، کبھی گریو کی بات کرتے ہو، تو یہ ساری نیگیٹیوٹی تمہارے ذہن میں ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی تمہیں تلاش کریں گی۔ As he left them there, as he left them there, and this is the punch line، یہ اصل چیز ہے کہ اس نے کیا کیا؟ ان تمام خوف کو، اس تمام ٹیرر کو، اس تمام فیئر کو وہ کیا اس نے کیا؟ وہیں چھوڑ دیا، وہیں چھوڑ دیا، اور کیا کیا؟ آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہی گلوری ہے، یہی انسان کی عظمت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس خوف کو، اس فیئر کو، اس سب کچھ کو کیا کرتا ہے؟ وہیں چھوڑ کے کیا کرتا ہے؟ موو کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی خوف اپنے اعصاب پر، اپنے نروز پر جو ہے اس کو سوار نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی؟ اور جب تک وہ ایسا کرتا ہے تو اس وقت تک وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل کامیاب ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اینڈ دیٹ از دا ریئل لیسن اینڈ دیٹ از دا فلاسفی آف WH Auden کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل تو پھر کیا کریں گے؟ پھر لیو دیم دیئر، کہ وہ اپنے جو خوف ہے، اپنا جو فیئر ہے، اپنا جو ٹیرر ہے، اپنا جو ہارر ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو کیا کریں؟ ان سب کو وہیں چھوڑ دیں، ان کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو ان چیزوں سے خوفزدہ ہیں۔ آپ کیا کریں؟ آپ ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں، یو مسٹ گو بیونڈ دیم۔ اور ان ساری جو ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں یہ ساری آپ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو ان سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
جو ان سے خوفزدہ ہیں، یہ انہی پہ حملہ کرتی ہیں جو ان سے ڈرتے رہتے ہیں. جو خود کو ان کے ڈر سے آزاد کر لیتے ہیں اس پر یہ خوفناک چیزیں بھی جو ہے وہ پھر حملہ آور نہیں ہوتی. اس کے بعد بیٹے ذرا آئیں اس کی ایکسرسائز پہ. پہلے ہم ٹرو فالس ذرا دیکھ لیتے. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹرو فالس اس طرح سے نہیں آتے ہوتے، لیکن ایم سی کیوز کی صورت میں یا آپ سے کوشچن کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں. The valley is fatal when the furnaces burn. Yes, that is true. That dusk will not delay on your path to the pass. Yes, that is true. اب یہ بڑا ٹرکی ہے کیونکہ اس میں تو اس نے کہا ہوا ہے the dusk will delay on your path to the pass. ٹھیک ہے، dusk will delay کہا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کو پڑھتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ وہ اس کا جواب وہ اس کا جو سٹائل ہے، جو ٹون ہے، وہ کویسچننگ ٹون ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا. اٹ مینس کہ وہ اس کو سجیسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن، وہ تمہارا انتظار نہیں کرے گی. یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے یہ فالس ہے، یہ ٹرو نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اس کی لائن دیکھیں تو وہ یہی ہے، یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس. لیکن اس سے پہلے اس نے پوچھا ہوا ہے او ڈو یو امیجن، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اٹ مینس کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، دا اسپاٹ آن یور اسکن از اے شاکنگ ڈیزیز. یس دیٹ از ٹرو. اب آتے ہیں جی اس کے ذرا کوشچن آنسرز پہ. آپ اپنے نوٹس ذرا نکال لیں. پہلا کوشچن دیکھیں جی، وٹ کائنڈ آف فیلنگس ڈز دا پوئٹ کریٹ ان دا مائنڈ آف دا ریڈر، کہ کس طرح کے فیلنگس جو ہے وہ اپنے ریڈرز کے مائنڈ میں کریٹ کرتے ہیں. دا پوئٹ کریٹس فیلنگس آف آ کہتے ہیں فیئر، آ اینڈ فیئر ان دا مائنڈز آف دا ریڈرز. وی آر آ اسٹرک بائی اٹس ایٹماسفیئر. آ اسٹرک کہتے ہیں خوف میں مبتلا ہو جانا. دیٹ از فل آف ڈینجرز اینڈ ہاررز، کہ ہم جو ہے وہ سارے کے سارے اس کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. However, the feeling that stays is that of courage and confidence in the journey of life. لیکن ultimately جو فیلنگ پرویل کرتی ہے ہمارے اندر وہ کس کی ہے، وہ بہادری کی ہے، وہ دلیری کی ہے. کیونکہ ultimately وہ کیا کہتا ہے، out of this house، کہ اس گھر سے کیا کرو، دور ہو جاؤ، اس گھر سے دور چلی جاؤ. What do you feel after reading the poem؟ کہ آپ اس پوئم کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں. We feel awestruck after reading the poem، کہ بہت شاک فیل کرتے ہیں. We also realize that fear cripples our instincts. cripples کہتے ہیں معذور کر دینا، ڈیمیج کرنا. instincts صلاحیتیں، کہ وہ ہماری صلاحیتوں کو کیا کرتا ہے، بہت بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. while courage empowers us، empowers ہمت دینا، طاقت دینا. while courage empowers us to face the dangers and move on to our destination. destination کہتے ہیں منزل کو. اور جو ہمت ہے وہ ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بھلا دیں اور اپنی منزل کی جانب بڑھ جائیں. What does the title of the poem "Oh Where Are You Going" signify؟ کہ یہ کس چیز کی علامت ہے. signify اہمیت ہونا، علامت ہونا. The title of the poem signifies a journey. It is necessary to set out on a journey in order to reach some destination. ٹھیک ہے، یہ اس کو بیسیکلی ظاہر کرتی ہے کہ ٹو اچیو سم تھنگ سبسٹینشیل، زندگی میں کچھ کر دکھانے کے لیے آپ کو کیا چیز ضروری ہے، آپ کو بیسیکلی ہمت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، مطلب وہ ریڈرز سے خالی بات نہیں بنے گی، آپ کو کیا ہونا پڑے گا، رائڈر ہونا پڑے گا. نمبر 4 پہ آئیں جی، وٹ از دا تھیم آف دا پوئم او ویئر آر یو گوئنگ. تھیم اس کا کیا ہے جی، دا پوئم سجیسٹ دیٹ دا وے ٹو گلوری اینڈ سکسیس از ویگ اینڈ فل آف ڈینجر. ویگ کہتے ہیں انکلیئر. کہتے ہیں کہ یہ پوئم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے
وہ واضح نہیں ہے, وہ غیر واضح ہے, اینڈ فل آف ڈینجرس, اور خطروں سے بھرپور ہے, بٹ اٹ کین اونلی بی پیوڈ تھرو ود کریج اینڈ پرسیورنس. پرسیورنس کہتے ہیں استقامت, ڈٹے رہنا, کریج بہادری, پیوڈ ہموار کرنا کہتے ہیں, لیکن اس راستے کو جو ہے وہ صرف ہم بہادری اور پرسیورنس کہتے ہیں, استقامت, صرف بہادری اور استقامت ہی سے جو ہے اس راستے کو ہموار کر سکتے ہیں, ادروائز یہ راستہ جو ہے وہ اسموتھ بالکل بھی نہیں ہے. واٹ ڈیڈ دا ریڈر سے ٹو دا رائڈر, کہ ریڈر جو ہے وہ آخرکار رائڈر سے جو ہے وہ کیا کہتا ہے. دا ریڈر ٹرائی ٹو ٹیریفائی دا رائڈر فرام اٹس آنورڈ جرنی, وہ اس کا جو متوقع سفر ہے اس سے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. دا ریڈر ٹولڈ دا رائڈر دیٹ دس جرنی وڈ اونلی ریزلٹ ان ہز ڈیتھ, اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تم اسی راستے میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, تم ختم ہو جاؤ گے, تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. وہ یاد ہے نا, وہ کہتا ہے یور فٹ اسٹیپ فیل فرام گرے نائٹ ٹو گراس, کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ گرے نائٹ کے بعد گراس آئے گی, اس مشکل کے بعد آسانی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا. تم اسی مشکل کے عالم میں کیا کرو گے, اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے. What dangers of the way does the reader point out to the rider in the poem, or where are you going? کون کون سے ڈینجرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کی جانب وہ اشارہ کرتا ہے. اب دیکھیں, he points out the dangers like volcanic eruptions. volcanic eruptions کیا ہوتی ہیں جی, کہ یہ جو کانے کہہ رہا ہوں, آتش فشاں ہیں, یہ جو ہیں یہ اچانک پھٹ پڑیں گے. ایرپشن کہتے ہیں آتش فشاں کا اچانک ابل پڑنا, ٹھیک ہے, کہ یہ اچانک سے جو ہے وہ ابل پڑیں گے. اسٹنکنگ پائلز آف گاربیج, اسٹنکنگ کہتے ہیں بڑی تیز بدبو جو ہوتی ہے, اس کے ڈھیر, کوڑے کے وہ ڈھیر جن سے جو ہے وہ بڑی ہی تیز بدبو جو ہے وہ بنیادی طور پر اٹھ رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اینڈ فیٹل گیپس ان دا رائڈرز وے, اور اس کے راستے میں جو آنے والے تباہ کن جو گیپس ہیں, تباہ کن گریوز جو ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ اس کو ڈراتا ہے. دا ریڈر اسٹینڈس فار فیئر اینڈ وانٹس ٹو ڈسکریج دا رائڈر فرام ہیڈنگ ٹو ہز ڈیسٹینیشن. ہیڈنگ کہتے ہیں موونگ, کہ جو ریڈر ہے وہ کس کی علامت ہے, وہ یہاں پر خوف کی علامت ہے. اسٹینڈ فار فیئر مینس کہ وہ خوف کی علامت ہے, اور رائڈر کو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنی منزل پر جو ہے وہ پہنچنے سے کیا ہو, باز رہے. نمبر 8 پر اگر آپ دیکھیں تو what does horror say to hearer, کہ ہارر جو ہے وہ ہیرر سے کیا کہتا ہے. Horror tries to scare hearer by saying that he is being followed by a ghostly figure. ghostly کہتے ہیں جناتی مخلوق, ٹھیک ہے, بدرو, کہ اس کو کوئی جناتی مخلوق یا کوئی بدرو وغیرہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے, درختوں میں چھپ کر اس کا پیچھا کر رہی ہے. He also says that the hearer will die of dangerous disease, اور وہ اس کو بیماری سے بھی جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک شاکنگ ڈیزیز ہے جو تمہیں, تمہاری جو اسپاٹ ہے اسکن پر, اٹ از دا سائن آف اے شاکنگ ڈیزیز دیٹ ول ایکچولی کل یو. نمبر 9 پر آئیں جی, واٹ از دا ریئیکشن آف دا رائڈر ٹو آل دا سجیشنز. اب یہ بڑا امپارٹنٹ ہے, ویسے بھی لرننگ کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے اس پوئم کو ڈسکس کیا, تو لرننگ کے حوالے سے بھی آپ کے لیے امپارٹنٹ ہے. دا رائڈر از انافیکٹڈ بائی دا آسم سجیشنز بائی دا ریڈر, ٹھیک ہے, کہ وہ جو اس کی آفل سجیشنز ہیں, جو اس کی ڈراؤنی سجیشنز ہیں, ان سے کیا ہوتا ہے, وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا, ان افیکٹڈ رہتا ہے. ہی ٹرنز دیم ڈاؤن, ٹرن دیم ڈاؤن ہوتا ہے بالکل رد کر دینا, وہ ان کو مکمل طور پر رد کرتا ہے. اینڈ سیٹس آف آن ہز جرنی ود اے بولڈ ہارٹ, اور بڑے دلیر دل کے ساتھ, بڑے جگرے کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے سفر پر جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے. نمبر 10 پر دیکھیں جی, what does the fearer say to the farer, کہ جو فیئرر ہے وہ فارر سے آخر کیا کہتا ہے. The fearer discourages the farer and tries to stop him, کہ جو فیئرر ہے وہ فارر, دور کے مسافر کو کیا کرتا ہے, اس کو ڈسکریج کرتا ہے. and tries to stop him, اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے from his onward journey, اپنے اس سفر سے. The fearer says that
the farer may fall into a ditch. Ditch کہتے ہیں ٹرینچ, گیپ, گریو, یہ آپ سارے کر سکتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسے گڑھے میں جا گرے گا. as soon as he enter that valley, کہ جو ہی وہ اس ویلی میں داخل ہوگا تو وہ کیا ہوگا, ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس سے بڑے بڑے بھی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں, کہ اس کو پار کرنے کی جرات نہیں کرتے. اور نمبر 11 پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے جی what does the horror say about the spot on the hearer's skin, کہ وہ جو ہیرر کی سکن ہے اس پر جو سپاٹ ہے اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں. the horror tries to terrify the hearer, وہ اس کو اس سے بھی ڈرانے کی, terrify کہتے ہیں horrify, ٹھیک ہے, ڈرانا, وہ اس کو اس سے بھی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. the horror adds to this horrific atmosphere, horrific کہتے ہیں terrible, fearing, ٹھیک ہے, devastating, destructive, کہ وہ اس خوفناک انوائرمنٹ میں مزید اضافہ کرتا ہے with the news, یہ خبر سنا کر that the spot on hearer's skin is a fatal disease, کہ اس پر, اس کی سکن پر جو یہ نشان ہے یہ کیا ہے, یہ کسی تباہ کن بیماری کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو گویا وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے, he makes every possible attempt to make him realize کہ تم جو ہے وہ یہاں سے بچ کے جانے والے نہیں ہو. لیکن پھر وہی بات جو ہم شروع سے اس پوئم کے ساتھ میں ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو WH Auden کی جو اینڈ والی اسٹینزا میں جو اس نے فلاسفی دی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ آؤٹ آف دس مائنڈ, کہ اس گھر سے آؤٹ آف دس ہاؤس, کہ اس میرے دماغ سے, میرے دل سے کیا ہو, دور ہو جاؤ. ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دے آر لوکنگ فار یو, یہ تمہارے انتظار میں ہے, یہ میرے انتظار میں نہیں ہے. دے آر ناٹ لوکنگ فار می, دے آر لوکنگ فار یو, یہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, یہ میرا انتظار نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم جلدی سے ایک لیٹر دیکھ لیتے ہیں. نمبر 7 پہ, یہ پیج نمبر 326 ہے. Write a letter to your friend requesting him to lend you some books. It was really nice to know about your safe return from England. کہتے ہیں کہ انگلینڈ سے تمہاری باحفاظت واپسی کا سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. I can't tell you how boring it was to spend 2 months without seeing you. کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے بغیر یہ 2 مہینے گزارنا کتنا بورنگ تھا. That is why your little note came as a breath of fresh air. کہتے ہیں کہ لہٰذا تمہارا یہ جو خط تھا یہ میرے لیے ہوا کا ایک تازہ جھونکا جو ہے یہ ثابت ہوا. یہ 2 months stay in England leaves me a lot more curious. Curious کہتے ہیں inquisitive, interesting. کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں, تمہارے وہ جو 2 مہینے تم نے وہاں سٹے کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے بارے میں بہت زیادہ متجسس ہوں. You have also mentioned in your letter of buying a good collection of English verse and prose. Verse کہتے ہیں verse کہتے ہیں شاعری کو, اور پروز کہتے ہیں نثر کو. کہتے ہیں کہ تم نے یہ بھی مجھے بتایا ہے کہ تم نے انگریزی شاعری اور انگریزی نثر کی کچھ بہت عمدہ کتابیں جو ہے وہ وہاں سے خریدی ہیں. Your great interest in literature makes you a man after my own heart. ٹھیک ہے, after my own heart یہ ایڈیم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے دل کی سنے. کہ تمہارا جو لٹریچر میں گہری دلچسپی ہے وہ تمہیں ایک ایسا شخص بناتی ہے جو کہ ہمیشہ اپنے دل کی سنتا ہے, کہ جو چیز اس کو اچھی لگے ہمیشہ اس کو کیا کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس کو پرچیز کر لیتا ہے. I'm as free as a skylark these days, کہ میں اتنا ہی, بلبل کو کہتے ہیں بیسیکلی, اتنی بلبل فری ہوتی ہے, کوئی کام نہیں ہوتا, میں بھی اتنا ہی آج کل فری ہوں. So I wish to spend my time in the company of great masters of the past. کہ ماضی کے یہ جو عظیم لوگ تھے, گریٹ ماسٹرز, عظیم لوگ, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی صحبت میں کچھ وقت گزاروں. کیسے؟ ان کی کتابیں پڑھ کے. You can provide me this opportunity by lending me a few books. کہتے ہیں کہ تم یہ چند کتابیں مجھے جو ہے ادھار دے کر مجھے یہ موقع فراہم کر سکتے ہو. Surely I would return them with a heartfelt thanks. کہتے ہیں یقیناً میں تمہیں تہہ دل سے اس کا مشکور ہوں گا when I come to see you, اور میں تمہیں انہیں واپس بھی لوٹا دوں گا جب میں تمہیں ملنے کے لیے آؤں گا. I assure you I'll take good care of all these books. کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ان تمام کتابوں کی حفاظت کروں گا.
ایز اے چیرشڈ ٹریئر. چیرشڈ کہتے ہیں ویلیویبل، ٹریئر کہتے ہیں خزانہ، کہ میں ان کی ایک قیمتی خزانے کی طرح جو ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک قیمتی خزانے کی طرح میں ان کی حفاظت کروں گا. آئی لک فارورڈ ٹو سینگ یو اینڈ لسننگ ٹو یور ایکسپیرینسز ان یورپ. کہتے ہیں کہ مجھے انتظار رہے گا کہ میں تم سے ملوں اور یورپ میں تمہارے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں تم سے سنوں. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ دس کنکلوڈز آر لیکچر فار ٹوڈے. اور جاتے جاتے وہی بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے موٹیویٹیڈ. موٹیویٹیڈ رہنا جو ہے دیٹ از ویری امپارٹنٹ فار یو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے بیٹے؟ بہت سی دعائیں آپ بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور بہت کامیابیاں دے. تھینک یو ویری مچ.